یہ 12 اکتوبر 1492 کا دن تھا جب اٹلی کے مہم جو کرسٹوفر کولمبس نے اس خطے میں قدم رکھا جسے دنیا اب امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کولمبس نے اس خطے کو سمندری سفروں کے ذریعے مغربی یورپ میں متعارف کروایا، اور یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ کولمبس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کی اس نئی دریافت شدہ خطے میں آمد کی راہ ہموار کی۔ مغربی لوگوں کی اس منتقلی کے نتیجے میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو سمیت کئی نئی قوموں کی داغ بیل ڈالی، لیکن یہ کہنا کہ کولمبس ہی نے امریکہ دریافت کیا درست نہیں ہوگا، کیونکہ کولمبس کے آنے سے قبل ہی اس خطے میں بہت سے لوگ بستے تھے۔ نقطہ میں خوش آمدید ناظرین، امریکی غالباً براعظم ایشیا سے لوگ 15,000 سال قبل یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہ لوگ سائبیریا اور الاسکا کو ملانے والے پگڈنڈی نما راستے کے ذریعے یہاں پہنچے تھے۔ 15,000 برس قبل سمندر کی سطح بہت کم تھی اور براعظموں کے درمیان والی زمین سینکڑوں میل وسیع ہوا کرتی تھی۔ اس وقت یہ زمین ریاست الاسکا کے سی ورڈ نامی جزیرے سے ملتی تھی، جہاں کوئی درخت اور کوئی سبزہ وغیرہ نہیں تھا، محض ایک یخبستہ بنجر زمین کا ٹکڑا تھا۔ لیکن ان ناموافق حالات کے باوجود یہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ اس زمینی راستے نے براعظموں کے درمیان نباتات اور حیوانات کی منتقل ہونے اور افزائش میں اہم کردار ادا کیا۔ نباتات اور حیوانات کے آنے کے بعد انسانوں نے شکار، خوراک اور پناہ کی تلاش میں یہاں آنے کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر اسی مقام سے وہ براعظم امریکہ کے شمال وسط اور جنوب میں پھیلتے چلے گئے۔ 1970 تک امریکہ میں سب سے پہلے آنے والے لوگوں کو کلوز کہا جاتا ہے۔ یہ نام میکسیکو میں کلوز کے مقام پر دریافت کی گئی 11,000 سال قدیم آبادی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس مقام پر آباد ہونے والے لوگ امریکی خطوں میں بسنے والے 80% قدیمی باشندوں کے اجداد تھے۔ جدید ترین دریافتوں سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں آج سے 20,000 سال پہلے بھی لوگ آباد تھے۔ امریکہ کی دریافت کا صحرا کلوز اور اس سے پہلے سے آ کر یہاں بسنے والے لوگوں کے سر ہے۔ ان لوگوں کے جینز ابھی تک مقامی امریکیوں میں پائے جاتے ہیں۔ کینیڈا کی سرزمین پر آج سے 500 سال قبل یورپی لوگ آئے تھے، جو کہ کولمبس کے یہاں آنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ ان لوگوں کو وائکنگز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے آثار کینیڈا کے جزیرے نیو فاؤنڈ لینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ اس جزیرے کے میڈو نامی مقام پر لکڑی کی 8 عمارتیں اب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے عالمی آثار میں شامل ہیں۔ آج یہ جگہ بنجر ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس مقام پر ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ وائکنگز یہاں اپنی کشتیوں کی مرمت کیا کرتے تھے اور سخت موسم میں اس جگہ کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا کہ یہ جگہ ایک مستقل رہائشی مقام تھا، لیکن یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ کولمبس کے امریکہ آنے سے پہلے یہاں موجود تھے۔ 2014 میں مکمل کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق پولینیشیا کی راپا نوئی جزیرے پر رہنے والے مقامی لوگوں کے جینز میں امریکی جینز کی خاطر خواہ مقدار بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکی جینز کے لوگ اور راپا نوئی کے مقامی لوگ 1280 کے قریب اکٹھے رہ رہے تھے۔ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ چین کے باشندوں نے جنوبی امریکہ کو 1421 میں اپنی کالونی بنا لیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ بتائی جاتی ہے کہ ریاست ایریزونا میں دریافت کیے گئے خاکے چین کے کرداروں سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے مطابق چینی نسل کے لوگ تقریباً 1300 قبل مسیح میں ریاست ایریزونا میں موجود تھے، لیکن ان مفروضوں کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ شمالی اور جنوبی امریکہ دونوں ہی زمانہ قدیم سے ہی مختلف ثقافتوں کے گہوارے رہے ہیں، اور یہاں پرانے وقتوں سے لوگ رزق کی فراوانی، ترقی کے مواقع اور بہتر زندگی کی جستجو میں آ کر بس رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ بر وقت باخبر رہ سکیں۔